अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। इस वक्त जो पंजाब में लाहौर में खवातीन गैर मुल्की अगवा और उनके साथ ज्यादती का जो एक टॉपिक है, इस पे कुछ लीगल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी लेना चाहते हैं, और उसके लिए हमने सीनियर एडवोकेट मियां दाऊद साहब से रिक्वेस्ट की और वो हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मियां साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये सब एक तो आपका बहुत शुक्रिया। ये जो केस हुआ है, इसके जो लीगल पहलू हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि कहा जा रहा है कि जो पुलिस ने, बल्कि कल सबसे पहले तो जरा बताएं कि जो कल फैसल कामरान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो भी उन्होंने जो बातें की हैं, उनसे आप क्या इत्तेफाक करते हैं? और दूसरा, वहां पर जो सहाफियों ने किया है, आप खुद भी सहाफी हैं, भी अंदर आपके सहाफी जाता नहीं है, अक्सर आप हुँ, सहाफियों वाला मूड जो है ना वो ऑन कर लेते हैं वकालत वाले मूड से। तो क्या वो कोई जायज किस्म का था जो रवैया अपनाया वहां पे सहाफियों ने? मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूँ कि हमने ये पहली दफ़ा विटनेस किया है कि पुलिस ने एक इंतहाई अहम शख्सियत और एक ख़ानदान जो हुकूमत के अंदर हो, उनके फैमिली मेंबर को भी बिल्कुल कानून के मुताबिक जो है वो गिरफ्तार किया। और डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जैसे ही लाहौर पुलिस को 15 के ऊपर कॉल मौसूल हुई, तो उसके फौरन बाद यानी कि विदिन 30 मिनट, विदिन 1 आवर पूरे लाहौर के अंदर टीमें जो हैं वो एक्टिव हो गई। बल्कि पूरे पंजाब के अंदर जहां-जहां पर वो तवक्को कर सकते थे कि उस गाड़ी की तस्वीर को ट्रेस करते हुए कि ये मुल्ज़मान जो है वो कहाँ-कहाँ पर हो सकते हैं, पुलिस को डिस्पर्स किया गया। और जैसे कि डीआईजी ऑपरेशन ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट बात जो उनके लिए, पुलिस के लिए एक ही थी कि इन खवातीन को जो है वो पहले बाहिफाजत जिंदा बचाया जाए, क्योंकि ये गैर मुल्की खवातीन हैं और अगर इनके साथ कोई वाकया हो गया तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जो है वो बदनामी होगी। और जिस तरीके से फिर पुलिस ने एक्ट किया, आप देखें कि मुल्जम जो हैं, अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद जो मुल्जमान हैं बशमूल हुक्मरान खानदान के मुल्जम के, उसको भी विद इन आवर जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि ये पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि वो बच्चियां जो हैं वो हादसे की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से नीचे उतर आई और पुलिस को इतला हो गई तो उन्होंने गिरफ्तार किया, ये बात भी बिल्कुल हकायक के खिलाफ है। क्योंकि उससे पहले पुलिस जो है वो इन दोनों खवातीन को और इन मुल्जमान को ट्रेस कर रही थी, और जहां जहां पर मुमकिन तौर के ऊपर पुलिस को शक था कि यहां से ये मुल्जमान गिरफ्तार हो सकते हैं, या कोई इन बच्चियों का जो ट्रेवल है वो इन इन सिमतों के अंदर हो सकता है, वहां पर पुलिस की टीम जो है वो पहले गिरफ्तार कर रही थी। ये कोइंसिडेंस जरूर है कि वो बच्चियां जो हैं वो जिस गाड़ी से एयरपोर्ट की तरफ ट्रेवल कर रही थी, वहां पे तेज रफ्तारी के अंदर जो है वो ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया। अब आप देखें कि वो मुल्जमान जो है वो तेज रफ्तारी क्यों कर रहे थे, वो इसी वजह से कर रहे थे कि उनके पीछे पुलिस थी, पुलिस चढ़ गई हुई थी, पुलिस की टीमें चढ़ गई थी हुई थी, इस वजह से उन्होंने कहा कि इन खवातीन को जल्दी जल्दी जो है वो एयरपोर्ट से भगाया जाए। लेकिन रास्ते के अंदर ये ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और 15 की कॉल हो गई, और मौके के ऊपर जो पुलिस ऑफिसर्स आए उन्होंने भी आके सबसे पहले जो है वो अपने सीनियर पुलिस अफसरान से उन दोनों खवातीन की तस्वीर शेयर की, उनकी बात करवाई, जिससे ये बात तस्दीक हुई कि यस, पुलिस इन्हीं दोनों खवातीन को, बच्चियों को जो है वो गिरफ्तार कर रही थी। अच्छा, जब इससे आगे चले, जब ट्रैफिक एक्सीडेंट होने के बाद दोबारा बच्चियां जो है वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना होती हैं, और वहां पर फिर उनको आगे से जो लेडीज पुलिस ऑफिसर्स हैं वो उनको इंटरसेप्ट करती हैं, उनको एतमाद में लेती हैं, उनको हैंडल करती हैं। वो एक ट्रामा के अंदर थी, उनको वो सारी अपनी स्टोरी बताती हैं और वो आगे उनको कॉन्फिडेंस में लेके सेफ्टी वाली जगह के ऊपर जो है वो शिफ्ट करती हैं। तो ये सारा कुछ तो पुलिस पहले से कर रही थी। अब प्रॉब्लम ये है, इसी से इंटरलिंक, कि आपके दूसरे सवाल का जवाब, कि चूंकि हम सारे जो हैं ये समझते हैं कि मुझे परवेज संधेला साहब की शक्ल पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने उसकी हर सही बात को भी गलत ही कहना है। आप देखें पुलिस की नेक नीयती कि पुलिस ने इन एविडेंस को मियारी तौर के ऊपर, बर वक्त तौर के ऊपर कलेक्ट किया जाए। पुलिस ये चाह रही थी कि इन बच्चियों का फौरी तौर के ऊपर मेडिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चियों ने अपनी पहली पुलिस को स्टेटमेंट देते हुए कहा कि उनको सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। तो पुलिस ने अपनी बदनामी मोल ले ली
لیکن وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے گھر تک دروازہ توڑ کے پہنچ گئے کہ ہمیں ان بچیوں کا میڈیکل کروانے کے لیے پرمیشن جو ہے وہ چاہیے. اگر پولیس کی کوئی بدنیتی ہوتی تو پولیس اس معاملے کو ڈیلے کر سکتی تھی صبح کے لیے کہ جب مجسٹریٹ صاحب جو ہے وہ عدالت آئیں گے صبح 8 بجے تب ان سے پرمیشن لے لیں گے. لیکن چونکہ پولیس جو ہے وہ نیک نیتی میں تھی اس لیے انہوں نے یہ غیر قانونی کام بھی کر دیا. اب اس سے زیادہ لاہور پولیس کی یا ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی نیک نیتی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے, اور انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم بھی کر لیا. لیکن جو اب آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے اس بات کے اوپر سوال اٹھائے. کل جو ڈی آئی جی آپریشن کی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر جو نان پروفیشنل صحافی تھے جو گھر سے دہی لینے کے لیے نکلے تھے لیکن راستے میں انہوں نے کسی کو بتایا کہ یہ آپ مائک پکڑ کے کھیلنا شروع کریں گے تو اس کا نام صحافت ہے, جو صحافت میں گھسا ہے ان کا ہی صرف رویہ جو ہے وہ نان پروفیشنل نظر آیا. ابھی اس میں آخری جو چل رہا تھا اس کا پریس کانفرنس کا جو آخری حصہ ہے اس کے اندر جن 2-3 لوگوں کو میں نے دیکھا اور جانتا ہوں ان میں سے ایک شخص جو ہے ایک کرائم رپورٹر جو ہے میں نے ذاتی طور کے اوپر 2 برس اس شخص سے ہاتھ نہیں ملایا تھا اس وجہ سے کہ اس کرائم رپورٹر کے اوپر ہماری کمیونٹی کے اندر یہ بات ٹریول کی, یہ واقعہ ٹریول کیا کہ اس کرائم رپورٹر نے چوم کے اندر ایک واقعہ ہو گیا تھا اس میں بچوں کی ملزمان نے سوئے مار کے آنکھیں نکال دی تھی. اس رپورٹر نے ان سے پیسے پکڑ لیے مقدمہ درج کروانے کے لیے اتنی مظلوم فیملی سے, اور وہ شخص جو ہے وہ ڈی آئی جی آپریشن کی پریس کانفرنس میں بیٹھ کر جو وہ قانون کی اور اصول کی بات کر رہا ہے. اس سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ پہلے وہ جو سرکس والے نہیں ہوتے کنویں ان کے اوپر کام کرتا تھا. اچھا اس کے بعد وہ ایک دوسرا شخص جو ہے وہ داڑھی والا دیکھ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر نیوڈیٹی کا بزنس کرتا ہے اور یہ جو کعبہ خانے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے وہ کام کرتا ہے. اب پولیس آفیسر جو ہے جب سے فیصل کامران جیسے 1-2 پولیس آفیسر لاہور میں آئے ہیں نا, اب یقین ماننے جو چند 10-15 کرائم رپورٹر ہیں جو غلط کام کرتے تھے, غلط کاروبار کی پشت پرائی کرتے تھے, ان کا داخلہ بند ہوا ہے تو ان کی چیخیں آپ نے جو ہے وہ کل دیکھنے میں ملنی. میں آپ کا غلط کام نہیں کر سکتا, آپ جائز کام کی مجھ سے سفارش کریں, بینگ اے فرینڈ پاکستانی کلچر ہے میں آپ کو oblige کر دوں گا. لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ فلاں جوئے خانے کے اوپر چھاپا نہ مارا جائے تو میں بینگ ڈی آئی جی آپریشن جو ہے وہ کیوں جو ہے اس بات سے باز آؤں گا. اگر آپ مجھے یہ کہا جائے کہ فلاں سنوکر کلب کے اوپر جوا ہوتا ہے وہاں پہ ایس ایچ او کہیں کہ وہاں پر نہ جائے, یا فلاں گلشن راوی کے اندر جو ہے وہ بک چلتی ہے, کبھی میچوں کی بک چلتی ہے کبھی فٹ بال کے میچوں کی بک چلتی ہے تو اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر وہ ڈی آئی جی آپریشن نہیں ماننے گا تو اس وجہ سے وہ برا ہو گیا. آپ میرٹ کے اوپر بات کریں, کیس کے حقائق کے اوپر بات کریں, یہ بتائیں کہ پولیس نے کوتاہی کہاں پر کی ہے. جی پولیس نے گرفتار نہیں کیا, پولیس نے پہلے گرفتار کیا, پولیس نے بعد میں گرفتار کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. آپ اس پورے انسیڈنٹ کی جو چین ہے, چین آف ایونٹس ہے, وہ اٹھا کر دیکھیں. میں ذاتی طور پہ حالانکہ میں اس گورنمنٹ کا پنجاب حکومت کا ناقد ہوں, اس پولیس کا میں ناقد ہوں, اب میں اس بات کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں تو اس کی کوئی ویلیویبل چیزیں سامنے آئی ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. ورنہ اگر حکمران خاندان چاہے تو وہ اپنے فیملی کے افراد کو کیوں نہیں پروٹیکٹ کر سکتے, 1000 طریقے ہیں. لیکن اس کے باوجود چیف منسٹر صاحبہ نے پہلی ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی پولیس کو یہ بات گو ہیڈ دیا کہ آپ نے جو قانون کے مطابق کاروائی بنتی ہے وہ آپ نے کرنی ہے. قطعی طور کے اوپر نہیں یہ سمجھنا کہ اس بندے کا حکمران فیملی سے, شریف فیملی سے یا ڈار فیملی سے کوئی تعلق ہے. اب اس کے بعد پولیس کی کیا پولیس ایسا کام کرے جس سے لگے کہ پولیس نے جو ہے وہ نیک نیتی کا مظاہرہ کیا, پروفیشنلزم دکھائی ہے. یا تو کرائم رپورٹرز کے اندر اتنی تڑ ہے, اتنی قابلیت ہے, اتنی صلاحیت ہے تو وہ سٹوری نکال کر لائیں, ثبوت نکال کر لائیں, ان کو ٹی وی پہ بریک کریں اور پولیس کو جھوٹا ثابت کر دیں. سٹوری ہے کوئی نہیں, ایویڈنس ہے کوئی نہیں, صرف ذاتی بغض کے اندر جو ہے چند کرائم رپورٹرز جو ہیں وہ چڑھے ہوئے ہیں پولیس کو بدنام کرنے کے لیے. ان کرائم رپورٹرز کی آپ قابلیت کا اندازہ لگا لیں کہ باس وہ جو باقی 4 ملزمان تھے باس سمیت ان کو گرفتار کر لیا گیا. یہ خبر میں نے بریک کی, میں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر خبر بریک کی کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ 4 بندے جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. اور کسی رپورٹر میں اگلے 20 گھنٹے تک بھی اتنی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ پتہ کر کے اور کنفرم کر کے یہ خبر ہی چلا لیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ جی میٹر پہ تفتیش نہیں ہوئی, پولیس نے درست کام نہیں کیا. بھائی پولیس نے تو اپنے اوپر ایک پرچہ بھی لے لیا, غیر قانونی بدنامی بھی لے لی کہ ان بچیوں کا پرومپٹلی جو ہے وہ میڈیکل ہو جائے. اس سے زیادہ پولیس کیا کرے؟ اس میں کوئی شک نہیں, اس سے زیادہ پولیس کیا کرے. آپ
अच्छा मियां साहब, उन खवातीन के साथ पाकिस्तान में ज्यादती हुई, ये बात जाहिर है बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उसमें भी आ रही हैं। उनको अगर अगवा किया गया है तो ये भी ज्यादती है। मियां साहब, पार्टी, एक वो जो खवातीन है वो यहाँ से चली गई हैं और एक वो है जो इस वक्त जेल में है। अब ये केस कैसे चलेगा? क्योंकि जिनके साथ ज्यादती हुई है वो तो यहाँ पे है नहीं है। उन्होंने, उनका मेडिकल है या फिर उनका कोई एक बयान है, इसके अलावा तो उनका कुछ यहाँ पे है नहीं है। तो ये केस केस चलेगा कैसे आगे? अगर वो खवातीन जो हैं बजरिया वीडियो लिंक जो है वो जी। अगर अदालत में अपनी एविडेंस में ज्वाइन करती हैं तो वो अपनी शहादत जो है वो दे सकती हैं। उनके ऊपर जिरा भी जो है वो थ्रू वीडियो लिंक जो है वो हो सकती है। मीशा शफी और अली जफर के केस के दौरान हमने इस बात को देखा और पाकिस्तान के कानून में इस बात की वजाहत की गई है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए जो है वो अपनी एविडेंस करवा सकते हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दी मीशा शफी और अली जफर के केस की। लेकिन अगर वो खवातीन नहीं आती तो फिर इसका फायदा जो है वो मुल्जमान को मिलेगा और वो जमानत में भी रहा होंगे और फिर वो बरी भी जो है वो होंगे। कानूनी तौर के ऊपर अगर वो खवातीन जो है वो केस चलाना चाहती हैं तो उनको किसी ना किसी शक्ल में अपनी शहादत देने के लिए अदालत में पेश होना उनके लिए लाजमी है। अच्छा, वो जो एफआईआर है उसमें नामलूद अफराद लिखा हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर इसमें आप तस्दीफ फरमाएं, तो उसमें लिखा हुआ है कि नामलूद अफराद हैं, उनकी कुछ निशानियां बनाई गई हैं कि काले कपड़े हैं या सफेद कपड़े हैं, कुछ इस तरह की। तो वो जो उनकी शनाख्त है, मुल्जमान की शनाख्त की जाती है ना जब वो ऐसा होता है, तो क्या वो भी वीडियो लिंक पे शनाख्त भी हो जाएगी जी? नहीं, पाकिस्तान के कानून के अंदर जो शनाख्त परेड है वो वीडियो लिंक के जरिए नहीं हो सकती। उसके लिए फिजिकली तौर के ऊपर मुतासरा फरीक को जो है वो जेल में आना पड़ता है, उसकी मजिस्ट्रेट की निगरानी में जाकर शनाख्त परेड होती है। ये एक बहुत बड़ा लैकूना होगा अगर इन मुल्जमान की शनाख्त परेड जो है वो खवातीन की वजह से, उनकी अदम दिलचस्पी की वजह से या उनकी किसी मजबूरी की वजह से शनाख्त परेड नहीं हो पाती, तो फिर इस लैकूना का फायदा जो है वो मुल्जमान को जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये जरूरी है शनाख्त होना केस को आगे चलाने के लिए? ये शनाख्त परेड होना बहुत जरूरी है क्योंकि खवातीन ने अपनी एफआईआर के अंदर 4 मेरा ख्याल अफराद जो हैं वो नामालूम लिखवाए और उसके बाद पुलिस जो है वो 3 मजीद अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। तो इन 7 अफराद की शनाख्त परेड जो है वो जरूरी है। हो सकता है कि ये खवातीन जो है वो शनाख्त परेड की बजाय जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर इन्हिसार करने की कोशिश करें, लेकिन उसका फिर अदालत के अंदर, ट्रायल के अंदर क्या इम्पैक्ट आता है वो फिर जब ट्रायल चलेगा तभी ये बात सामने आ सकती है। मेरे साहब, एक चीज हमने और देखी है कि पुलिस ये भी बता रही है कि वो लोग जब किसी स्टोर में चले गए, वहां से जब पुलिस उनको लाने की कोशिश कर रही थी तो उनकी जिद थी कि वो एयरपोर्ट पे जाएंगे और एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट पकड़ के वापस चले गए जाए। फिर यहाँ पर एक लोग जो खातून पुलिस है उनको भेजा गया है, उन्होंने उनको बताया है वो अपना केस रजिस्टर नहीं करना चाहती थी, वो वहां से जाना चाहती थी। इसके पीछे रीजन क्या हो सकती है? ये भी कहा जाता है कि वो सिर्फ ये जो उन्होंने ये जो लड़का अली है, अली रजा डार साहब जो हैं, इनके अलावा बहुत सारे दूसरे लोगों से भी पैसे पकड़े हुए हैं और किसी जगह पे वो इन्वेस्ट पैसे कराने का काम करती हैं। तो वो क्यों नहीं सामने आना नहीं चाहती थी? सोशल मीडिया की वजह से या उनका काम कारोबार, या क्या वजह थी कि वो केस रजिस्टर नहीं कराना चाहती थी? मुमकिन तौर के ऊपर इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं जी। कि वो खवातीन जो हैं वो क्रिप्टो का या ऑनलाइन ट्रेडिंग का, जैसे पाकिस्तान दुनिया के अंदर हो रहा है, कुछ ममालिक के अंदर क्रिप्टो जो है वो लीगलाइज कर दी गई है, कुछ ममालिक के ऊपर नहीं की। ऑनलाइन बनास के जरिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए उसके ऊपर काम हो रहा है। तो मुमकिन है ये खवातीन चाहती हों, ये समझती हों कि अगर वो किसी लिटिगेशन का हिस्सा बनेंगी तो मुमकिन है कि वो भी आगे से एक्सपोज होना शुरू हो जाएं। जिन ममालिक में वो रह रही हैं उन ममालिक के जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो उनके पीछे चढ़ जाएं कि आप ये कारोबार कैसे कर रही हैं, ये पैसा जो है कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो मुमकिन है कि वो खवातीन इस वजह से रुक रही हों, डर रही हों, एहतियात बरत रही हों कि वो एफआईआर जो है, मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं करवाना चाहती। लेकिन ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की पुलिस को, लाहौर पुलिस को, कि देखिए उनके वालिद ने जो कॉल की थी, उनके वालिद ने कॉल की कि मेरी बच्चियों को अगवा कर लिया गया है और खदशा है कि उनको मर्डर कर दिया जाएगा। और उसके बाद उनकी लाइव लोकेशन जो है वो पुलिस के साथ शेयर की गई हैं, क्योंकि वो बच्चियां जो है वो अपने वालिद साहब के साथ राब्ते में थी, फिर पुलिस के साथ राब्ते में थी और वो अपनी चैट के जरिए, वालिद के जरिए किसी भी तरीके से वो अपनी लाइव लोकेशंस
کے ساتھ رابطے میں تھیں. اب جب خواتین پولیس اہلکار جو ہیں وہ ہیں آفیسر جو ہیں وہ پہلے سے ہی بتایا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ کی سراؤنڈنگز کے اندر انہوں نے ان چیزوں کو ناکہ لگایا ہوا تھا اور وہ دیکھ رہی تھی, چیکنگ کر رہی تھی, تو انہوں نے پھر اس بات کو کنونس کیا, کیونکہ ایک بھارت کے ملک سے ایک کال آئی ہے, اس کو 15 کی کال کو کہیں نہ کہیں تو رجسٹرڈ کرنا ہے نا, کسی کھاتے میں لگانا ہے, یا اس کو آپ نے ڈسپرس کرنا ہے, یا آپ نے اس کی ایف آئی آر رجسٹر کرنی ہے. تو یہ پھر ان خواتین پولیس آفیسرز نے ان کو کال کیا, پھر ان کی ایمبیسیز کو انوالو کیا, پھر ان کو کنونس کیا کہ ہماری یہ مجبوری ہے کہ چونکہ اب یہ ایک 15 کی کال ہوئی ہے, اس کا ایک ریکارڈ ہے, اس کا ایک ڈیٹا ہے, اس کے لیے آپ کا مقدمہ درج کروانا ضروری ہے, اور آپ جس طرح کی شکایت کر رہی ہیں اس شکایت کے بعد تو ہم آپ کو بغیر مقدمہ درج کیے بغیر اور اس کو انویسٹیگیٹ کیے بغیر نہیں جانے دیں گے. پھر ان کی ایمبیسی سے انوالو ہوئی اور پھر یہ مقدمہ درج ہوا. اب اس کے اوپر بھی یہ سارا ملبہ بھی ہے, اس کو نیگیٹیوٹی کہہ لینا چاہیے کہ جی پولیس کی بڑی بدنیتی ہے, پولیس نے کیوں مقدمہ درج کیا. بس آپ جن لوگوں کا اعتراض ہے ان کو آپ کسی طرح سے خوش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے کہ پولیس نے زبردستی نیگیٹو کیا. دو پہلو ہیں, ایک طرف تو یہ مجرم ہیں جن کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا, وہ جیل میں, مجرم نہیں ہے, ملزم ہے سر, سوری میں ابھی معافی ملزم چاہتا ہے. ہوں, ملزم سر, ملزم, وہ ملزم ہے اس وقت جیل میں, ان پہ مقدمہ درج ہو رہا ہے, ان کے خلاف کیس چل رہا ہے. کسی جگہ پہ یہ خواتین بھی مجرم ہو سکتی تھی اگر ان کی نوعیت میں یہ مقدمہ درج کر لیا جائے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ فراڈ کیا, ہمارے اتنے پیسے دینے ہیں, اور وہ خواتین کو بھی روکا جا سکتا تھا. ظاہر ہے ان کے اوپر بھی تو مقدمہ بن گیا نا سر. جی بالکل روکا جا سکتا تھا, لیکن ان خواتین کے اوپر اگر مقدمہ درج ہوتا یا ہونا چاہیے تھا تو یہ ان کے ممالک کے اندر جہاں پر یہ الزام آ رہا ہے, یا سٹوری کا ایک نیا رخ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ ان کا بزنس ڈسپیوٹ تھا اور پیسوں کے لین دین کا معاملہ تھا, اور یہ کرپٹو کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈوب گئی تھی, لاس ہو گئی تھی. تو جس ملک کے اندر یہ وقوع ہوا تھا وہاں پر جا کے جو متاثرہ فریقین ہے وہاں پر مقدمہ درج کروا سکتے تھے. یہاں پاکستان میں ان خواتین کے اوپر کوئی مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں کیا جا سکتا تھا, نہ ہی انہیں روکا جا سکتا تھا, کیونکہ ظاہر ہے جرم جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں ہوا ہے اور مقدمہ بھی دوسرے وہیں ملک پہ میں. ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ذرا یہ بتائیں کہ اس سارے کیس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کے استعفے کا مطالبہ آ رہا ہے. اب مجھے ذرا قانونی نقطہ نگاہ کی بتائیے گا, اگر نواسے نے کوئی جرم کیا ہے اور ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ کسی جگہ پہ اگر تو وہ اپنے عہدے کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر شاید جائز ہوگا, لیکن ہمیں اب تک کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ انہوں نے اپنے عہدے کا استعمال آیا. اور کچھ سیاستدانوں کی طرف سے بھی, فیصل واڈا صاحب ہے شاید, انہوں نے بھی کہا ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. کیا استعفیٰ دینا چاہیے, اس پہ سر بنتا ہے استعفیٰ؟ نہیں بالکل استعفیٰ نہیں بنتا. دیکھیں بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان کے اندر ایسے سیاستدان موجود ہیں جو ہر موقع کو اپنی ذاتی پولیٹکس, ذاتی بغض اور ذاتی اناد کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس طرح کی پولیٹیکل اور پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن یہ بھی پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر اسحاق ڈار صاحب جیسے جنٹل مین سیاستدان جو ہیں وہ موجود ہیں. ہر مرتبہ ان کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے, ان کے اوپر مقدمے بنائے جاتے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, گھسیٹا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے پاکستان کے لیے سرو کرنے کے لیے دوبارہ سے تیار ہو جاتے ہیں. اس مقدمے کے اندر اسحاق ڈار صاحب کا استعفیٰ اس لیے بھی دینا نہیں بنتا کہ اگر تو آپ کو پولیس کی پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کوئی بدنیتی, جانبداری یا ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نظر آ رہا ہو تو پھر تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے. وہ فیملی تو خود کہہ رہی ہے کہ آپ ان ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے بچے جو ہیں وہ گرفتار کروا دیے ہیں. اب اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو بغیر ٹرائل کے گولی مار دی جائے, اور چونکہ اس کے باپ نے اس کو پیدا کیا ہے تو اس کو بھی گولی مار دی جائے, اور اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے تو اس کو بھی گولی مار دی جائے, لہذا اس کے بہن بھائی جو اس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی جیل کے اندر ڈال دیا جائے, ان کا جو نانا ہے, دادا ہے, پردادا ہے, ان کو بھی اٹھایا جائے. دیکھیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا بڑی آسان بات ہے, لیکن ابھی حالیہ طور کے اوپر حالیہ دنوں میں, حالیہ مہینوں میں ایران امریکہ جنگ کے بعد جو عزت ان شخصیات کی وجہ سے پاکستان نے کمائی ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, اسحاق ڈار صاحب, محسن نقوی صاحب, شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کے ایک دو اور لوگ, جس طریقے سے وہ رات کو ان کا پاؤں پاکستان میں ہے تو صبح امریکہ میں ہے, صبح امریکہ میں ہے تو شام کو ایران میں ہے, وہاں سے جا رہے ہیں تو ترکی جا رہے ہیں, پوری دنیا وہ لوگ گھومے ہیں.
اس ساری اتنی جینٹلمین شپ پاکستان کا اسٹیٹس جو ہے وہ اوپر لے کر جانے والی شخصیات کو آپ ایک بچوں کے جرم کی وجہ سے، ان کی جہالت کی وجہ سے آپ ان سے مطالبہ کریں، تو یہ آپ کا ذاتی بغض ہے، ذاتی اناد ہے. نہ اسحاق ڈار صاحب کو سے استعفیٰ مانگنا چاہیے، اور اگر کوئی اس طرح کی بات کر بھی رہے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب کو ڈٹ کر اس کرٹیسزم کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہیے. اس سے اس طرح کے پریشر سیاستدانوں کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اس سے زیادہ مشکل وقت جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی زندگی میں آئے ہوئے ہیں. تو یہ تو کام ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے خود سے پکڑا، اپنے بچوں کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا، وہ جیل کے اندر ہے، ایویڈنس ان کے خلاف آ گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، استعفیٰ نہیں بنتا. پی ٹی آئی تو پروپیگنڈا کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے دور میں تو کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، اگر کسی نے کوئی جرم کیا تو اس کو سزا ملی تھی. شاید کوئی بتا رہے ہیں وہ کہ خاور مانیکا کے بچوں کے معاملے میں بھی کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا، تو ڈی پی او کو حکم دیا گیا تھا کہ ٹانگ دو بشرا بی بی کے. ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے. انہوں نے ڈی پی او رضوان گوندل صاحب سے معافی منگوائی خاور مانیکا سے جا کے. اور میں سندیلا صاحب بڑی ادب سے آپ سے گزارش کروں گا کہ تحریک انصاف کو ریفر کرنا، کوٹ کرنا، ڈسکس کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، پھر آپ جیسے دوست جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ کی مہربانی اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا کر، یہ کیا کر، وہ نہ کیا کر. لیکن میں نے بنائی بالکل درست تھی. ونس ڈیش ڈیش آلویز ڈیش ڈیش. ان کے ساتھ آپ بات ہی نہیں کر سکتے سر. یہ تو اس موقع کی طرح آپ دیکھیں، کل اسلام آباد کے اندر جو وہ ایئر فورس کے کیپٹن جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. ان کو میں کیا کہوں، اب یہ ان کی شہادت کے اوپر بھی یہ انتہائی نازیبا اور مطلب قابل گرفت جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں. ان کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں کہ بات کرنی چاہیے یا ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے؟ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ خود ہی ٹکرے ٹکرے مار کر جو ہے وہ مار کھپ جائیں گے. آپ ان کا جواب نہیں دے سکتے، نہ ان کو رسپونڈ، منہ نہیں لگانا چاہیے. منہ نہیں لگانا چاہیے. کل ہم نے دیکھا کہ عمران ریاض صاحب پھر دوبارہ جذباتی بنے ہوئے تھے زیادہ لوگ دیکھ کر، اور کشمیریوں کا ایک ایونٹ تھا وہاں پہ اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کافی فوج کے خلاف سخت بات کر رہے تھے کہ ہم نہیں، تم ہمارے ساتھ، تمہاری فرض ہے کہ تم ہمارے ساتھ کرو، ہم تمہارے ساتھ کیوں کسی قسم کی چیزیں کریں. تو عمران ریاض صاحب کو موقع ملا تو پھر وہاں پہ وہ لگے ہوئے ہیں. ویسے تو یوٹیوب پہ لگے رہتے ہیں، کل تو وہ بھرے مجسمے میں پھر لگے ہوئے تھے. دیکھیے بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ایسے لوگ جو علانیہ طور کے اوپر پاکستان کی دشمنی میں ملوث ہیں، علانیہ طور کے اوپر، اور ان کے خلاف ٹھوس ایویڈنس موجود ہے، اس کے باوجود یہ پاکستان کے دشمن جو ہیں یہ پاکستان سے ان کو پوری سپورٹ دے کر فرار کروایا جاتا ہے، اور پھر یہ واپس جا کے وہاں پر جا کے پھر آستین کے سانپ کی طرح جو ہے وہ ڈسنا شروع کر دیتے ہیں. کون سا ایسا ایویڈنس نہیں تھا عمران ریاض جیسے یوٹیوبرز کے خلاف کہ یہ پاکستان کی دشمنی میں، اداروں کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف بکواس کرنے میں آگے آخری حد تک نہیں گئے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر، ہماری حکومت کے اندر کچھ لوگوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور یہ بڑے باعزت طریقے سے یہاں سے فرار ہو کر جو ہے وہ آج باہر کے ممالک میں بیٹھے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. یہ محاسبہ تو بنتا ہے ان افراد کا، ان شخصیات کا جنہوں نے ان پاکستان دشمنوں کو یہاں سے فرار کروانے کے اندر جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کیا. دیکھیے اگر تو آپ نے قانون کا اطلاع کرنا ہے پھر تو سب کے اوپر کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک حافظ سعد جو ساری زندگی جس کی پاکستان زندہ باد کرتے ہوئے گزر گئی، اس کو تو آپ ایک جھوٹے ناجائز مقدمے کے اندر گرفتار کر لیں، اور جو شخص پاکستان کے خلاف پہلے دن سے بدزبانی کر رہے ہیں، افواج پاکستان کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، ایٹمی پاکستان کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. پاک انڈیا جنگ کے وقت وہ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، پاک افغان جنگ کے وقت وہ افغانستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا تو وہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ان کو بھی جانے دیا. تو ان لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے جن لوگوں نے عمران ریاض جیسے پاکستان دشمنوں کو یہاں سے جانے دیا. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال ہے، ایف آئی آر کے مطابق آپ ان ملزموں کی کیا ضمانت ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور اس کا اینڈ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کو اگر سزا ہو سکتی ہے تو کیا سزا ہو سکتی ہے، اور ان کی بچت اگر ہو سکتی ہے تو کہاں سے بچت ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں اس ایف آئی آر کو دیکھتے ہوئے؟ بچت ہو سکتی ہے اگر یہ کوئی اچھا وکیل جو ہے وہ کر لیں گے. لیکن خیر میں آپ سے گزارش یہ کرنا لگا تھا، ان کی ایف آئی آر کو اور 164 کی سٹیٹمنٹ کا اگر ہم مطالعہ کریں نا تو ان خواتین کے اپنے کول و فیل کے اندر بہت زیادہ تضاد ہے، اور پاکستان کے قانون کے اندر جہاں پر کنٹراڈکشن ہو تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ہمیشہ ملزمان کو ملتا ہے. لیکن ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن
یہ کنٹراڈکشن کور ہوتی ہے یا ریکور نہیں ہوتی, یہ ملزمان آگے سزا کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے, یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر یہ خواتین جو ہیں یہ اپنی ایویڈنس کروانے کے لیے یا خود تشریف انہیں پاکستان لانا پڑے گا یا یہ ویڈیو لنک کے ذریعے ٹرائل کے اندر شامل ہوں گی, اس کے بعد ہی اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ ان ملزمان کو کس حد تک کتنی سزا جو ہے وہ مل سکتی ہے. لیکن اگر ہم قانونی بات کریں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 365A کی اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 375A, پہلی جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کی ہے, دوسری جو ہے وہ گینگ ریپ کی ہے. ان کا اگر مطالعہ کریں, ان کے اوپر جتنی جورسپروڈنس جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے, اس کے مطابق تمام ملزمان جتنے بھی اس وقوعے کے اندر شامل ہوں, چاہے انہوں نے ریپ کیا یا نہیں کیا, اگر وہ فیسیلیٹیٹر بھی تھے, ڈرائیور بھی تھے, گارڈ بھی تھے, تو پھر بھی ان کو برابر کی سزا ملے گی. لیکن پاکستان کے ایسے عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ جہاں پر متاثرین فریق نے خدا کے نام کے اوپر معاف کر دیا یا کوئی اور ایسا راستہ نکالنے کی کوشش کی جس سے وہ اس کیس کو ختم کرنا چاہتے ہوں, ریزالو کرنا چاہتے ہوں, تو پھر ممکن ہے کہ ان ملزمان کی جو ہے وہ بریت ہو جائے اور یہ سزا سے بچ جائے. سزا سے بچ جائے. میاں صاحب اس میں سوال میرا آخری تھا, بٹ اس میں سے سوال ایک اور پیدا آپ نے کر دیا ہے. اگر وہ خواتین سامنے آتی نہیں اینی مور, ان کی جان چھوٹ گئی, وہ یہاں سے چلی گئی ہیں, ان کا مطلب کہ جو ہونا تھا ہو گیا ہے, اور وہ دوبارہ اس میں انوالو ہی نہیں ہوتی, نہ وہ ویڈیو کال پہ آتی ہے, نہ وہ رابطے میں نہیں آتی, نہ وہ کیس کرنا چاہتی ہیں, تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ پھر کیا ملزمان کو فائدہ یا نقصان ہوگا؟ سر پھر ملزمان کو ٹرائل کورٹ سے یعنی کہ پہلی سٹیج سے ہی ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو جانی چاہیے, اور اس کے بعد پھر اگر پولیس جو ہے وہ چلان اپنا سبمٹ کرواتی ہے تو اس کے بعد ان ملزمان کو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 265F اور 265K کی روشنی میں جو ہے ان کو اپنی اپلیکیشن موو کر کے اپنی ایکویٹل جو ہے وہ لینی چاہیے اگر خواتین جو ہے وہ سامنے نہیں آتی. بالکل ٹھیک, اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ان کو ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. میاں صاحب بہت شکریہ, آپ مصروف آدمی ہیں, آپ سے ریکویسٹ کی کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں تھی, میں نے کہا آپ سے بہتر کون اس پہ بات کر سکتا ہے. اور آپ, میں دیکھ رہا ہوں, آپ نے خود کہا کہ ناقد ہے, لیکن جہاں پہ کوئی اچھا کام ہوا ہے, کوئی اچھی چیز ہوئی ہے حکومت کی طرف سے, ان خواتین کے ساتھ جو ہوا وہ زیادتی ہوئی, وہ آپ اس پہ بات بھی کر رہے تھے, تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ تعالیٰ میاں صاحب ملاقات ہوتی ہے جلد آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو.